बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में जो तंजीमें सरगर्म हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके हवाले से बड़ी बात होती है। हम बार बार ज़िक्र सुनते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, यानी जिसको TTP मुख्तसर अल्फाज में कहा जाता है। इसी तरह इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, हाफिज़ गुल बहादुर, और जो इसमें दूसरा बड़ा ग्रुप है वो लश्कर इस्लाम है। इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं। आज की वीडियो में इस मामले में बात करनी है कि कौन सा जो मिलिटेंट ग्रुप्स का इत्तेहाद है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, TTP ज़्यादा ख़तरनाक है या फिर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक इत्तेहाद है। अफ़ग़ानिस्तान के हवाले से हाल ही में आपने जो रूस के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़ग़ानिस्तान हैं, इन्होंने ये दावा किया है कि अफ़ग़ानिस्तान के अंदर 23,000 के लगभग गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद हैं। इसी तरह जब हम दाइश खुरासान के हवाले से बात करते हैं तो उनकी जो तादाद है जंगजुओं की, उनके हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है कि जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं जो अफ़ग़ान सरज़मीन के ऊपर हैं, उनकी तादाद 5 से 6 हज़ार है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 7,000 जो जंगजू हैं, यानी जो बाकायदा असलहा उठाकर हमला आवर होते हैं, इनकी तादाद 7,000 तक है। और ये सारे के सारे जंगजू जो हैं पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये मौजूद हैं अफ़ग़ान सरज़मीन पर। अब ये मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आती हैं, और जब हम फ़ैमिलीज़ के हवाले से बात करते हैं तो ये जो मिलिटेंट्स हैं इनकी फ़ैमिलीज़ के हवाले से भी आदाद व शुमार मुख्तलिफ़ आते हैं सामने। एक अंदाज़े के मुताबिक ये बताया गया है पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से, जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, कि कोई 50,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जो अफ़ग़ान सरज़मीन पर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों से है। अब जब हमलों में तेज़ी आप देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ये और बलूचिस्तान में, बाकी मुल्क के हिस्से जो हैं वो वहाँ पे इतने ज़्यादा वाक़यात नहीं होते जितने ज़्यादा वाक़यात हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और फिर बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान का जो एक माहौल है वो भी अलग है, वहाँ के हालात भी अलग हैं, वहाँ की तंजीमें भी एक अलग नज़रिए के तहत वहाँ पे लड़ रही हैं। उनको ज़्यादातर बलोच अलहदगी पसंद कहा जाता है, लेकिन उनके जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़यात पड़े हैं बलूचिस्तान में, आप जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग का वाक़या देखें, आप खुशदार में स्कूल बस, आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, जो बसों से उतार कर मुख्तलिफ़ हवालों से आप कह सकते हैं कि मज़दूरों को, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों को बाकायदा शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको बसों से उतारना और उनको गोली मारना, ये वाक़यात जो हैं ये अब एक और तरह की हिकमत अमली है। जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है उसकी हिकमत अमली दोनों जो बड़े इत्तेहाद हैं, यानी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनकी हिकमत अमली में एक डिफरेंस नज़र आता है। आज की वीडियो में मैंने थोड़ी मुख्तसर सी इस मामले पे बात करनी है। बताया गया है कि जो वाक़यात हुए हैं मिलिटेंसी के, दहशतगर्दी के, इनमें पिछले 2 महीने में 72% इजाफ़ा हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने सिर्फ अगस्त के महीने में 556 हमले किए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है, और ये हमले जो हैं ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने आदाद व शुमार जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर वो दावा करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं गुज़रता कि TTP की तरफ से किसी वाक़े की ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल ना की गई हो। चूँकि सीज़ फायर है नहीं, सीज़ फायर में भी इक्का दुक्का वाक़यात होते थे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और कमर जावेद बाजवा ये आर्मी चीफ़ थे और ISI के चीफ़ थे उस ज़माने में, फिर कोर कमांडर पेशावर बने जनरल फैज़ हमीद। तो जब मुज़ाकरात का अमल हुआ था अफ़ग़ान तालिबान की सालसी में TTP के साथ, तो बीच में सीज़ फायर हुआ था, और सीज़ फायर जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये दहशतगर्दी की हम जो दूसरी लहर देख रहे हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा शिद्दत हम देख रहे हैं। अब सिर्फ़ 1 महीने में 556 हमले जो किए गए हैं, या जो जिनका दावा किया गया है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे हमले ऐसे होते हैं कि वो नाकाम बना दिए जाते हैं, या फिर जो मिलिटेंट्स हैं वो अपना टारगेट अचीव नहीं करते, मतलब हमला वो कर देते हैं। ये सारे हमले मिला के उन्होंने ये आदाद व शुमार बताए हैं।
بہت رقیق قسم کے حملے بھی ہوئے ہیں، خطرناک قسم کے حملے بھی ہوئے ہیں، اور جس ڈیفرنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ اور لشکر اسلام اور پھر چھوٹی بڑی باقی تنظیمیں جن کے مختلف نام ہیں، مختلف ناموں سے ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اب جو حکمت عملی ہمیں اتحاد المجاہدین پاکستان کی نظر آتی ہے وہ ایک بڑی خطرناک قسم کی حکمت عملی ہے۔ اس میں لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ باقی جس طرح ٹی ٹی پی کے حملے ہیں وہ ایک منظم انداز ان حملوں میں نظر نہیں آتا۔ باقاعدہ پہلے حملہ آوروں کو نقشہ سمجھانا، ایک باقاعدہ ایک پورا جو ان کا ٹارگٹ ہے اس کا ماڈل بنا کے چاروں اطراف سے مشرق مغرب شمال جنوب ساری چیزیں، اور پھر اس کے اندر کیا ہے، اس بلڈنگ کے اندر یا اس احاطے کے اندر یا وہ جو ان کا ٹارگٹ ہے اس کے اندر کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھا دی جاتی ہیں۔ اور پھر جب حملہ ہو جاتا ہے پھر اس کے 1-2 دن بعد یہ ویڈیو یا یہ تصویر جو ہے ریلیز کر دی جاتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا بنو کینٹ کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی قسم کی ویڈیو جاری کی گئی تھی۔ یہ ہم نے دیکھا جب ایف سی لائنز بنو کے اوپر اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ تصاویر اور یہ ویڈیوز دیکھیں، اور یہ جو بنو ایف سی لائنز پر حملے کے بعد ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں وہ حملہ آور جو ہیں وہ باقاعدہ دکھائے گئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آس پاس اور ان کے ہمراہ بھی بڑا خطرناک اسلحہ نظر آتا ہے، اور یہ وہ اسلحہ ہے جو افغانستان میں امریکہ استعمال کرتا رہا ہے، نیٹو فورسز استعمال کرتی رہی ہیں۔ اس تصویر میں جو وائرل ہوئی ہے اس میں ڈرون بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی ملیٹنٹس کے پاس ہے۔ اور اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کارروائی ہوتی ہے، جب کوئی جھڑپ ہوتی ہے تو اس میں پھر سویلینز کا بھی نقصان ہوتا ہے، کواد کاپٹرز کا استعمال ہوتا ہے۔ اب جب کسی گھر کے اوپر یہ ڈرون اٹیک ہوتا ہے یا کوئی مارٹر گولہ گرتا ہے یا پھر کواد کاپٹر کا حملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ تخصیص مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ فائر کہاں سے کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آبادیوں میں یہ گھمسان کی لڑائی ہوگی، یہ جھڑپیں ہوں گی اور آبادیوں کو ڈھال بنایا جائے گا، مکانات کو ڈھال بنایا جائے گا، تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے۔ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، باجوڑ میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بھی، اور یہ واقعات ہوتے رہے ہیں بنو اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بھی۔ بنو کا ایک تازہ واقعہ یہ ہے کہ وہاں پہ گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑایا گیا ہے، گیس کا اخراج وہاں سے جاری ہے، اور یہ گیس پائپ لائن بتایا جاتا ہے کہ یہ پنجاب تک یہ گیس پائپ لائن گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم یہ حکمت عملی دیکھتے ہیں جو اتحاد المجاہدین پاکستان کی ہے کہ باقاعدہ پہلے سے ایک ٹارگٹ کی ریکی کی جاتی ہے، اس حوالے سے حملہ آوروں کو بٹایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک پوری تیاری کے ساتھ جو ہے ان حملہ آوروں کو بھیجا جاتا ہے۔ بنو کینٹ کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو ان میں برقوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ یہ 2-3 دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حملوں میں یہ جو موٹر سائیکل رکشہ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مقامی سطح پر اس کو زرنج بھی بولتے ہیں، کوئی بڑے سائز کا جو رکشہ ہوتا ہے اس میں باقاعدہ سامان لے جایا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں 5 6 7 8 لوگ آسانی سے اس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور اس موٹر سائیکل میں اتنا زور ہوتا ہے کہ یہ 7 8 10 بندوں کو آرام سے لے جا سکتا ہے۔ تو ان حملوں میں اس قسم کی گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں۔ دوسری طرف جب ہم ٹی ٹی پی کے حملے دیکھتے ہیں تو وہ ان حملوں میں فورسز کے جو قافلے ہیں ان کو نشانہ بنانا، اور کہیں ان کے کیمپس ہیں ان کو نشانہ بنانا، کہیں پہ صاف ٹارگٹ ان کو ملتا ہے، جیسے پولیس اہلکار ہیں، بہت زیادہ قربانیاں ہیں پولیس کی، لکی مروت میں بہت زیادہ واقعات ایسے ہو رہے ہیں، بنو میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور کہ جہاں پہ چھٹی پہ آئے ہوئے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے، گھروں کے باہر، مساجد کے اندر، مساجد کے باہر۔ تو یہ واقعات تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ یہ اگست کا مہینہ، اور پھر آپ ستمبر میں دیکھیں تو ستمبر میں بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ بہرحال اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں ہم بار بار جب ٹی ٹی پی کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے، باقی بھی تنظیموں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ روس نے جس طریقے کے اعداد و شمار بتائے ہیں
23,000 یہ بھی ایک بہت بڑا فگر ہے۔ یہاں پہ BLA، مجید بریگیڈ، باقی بہت ساری تنظیمیں جو ہیں بلوچستان میں سرگرم ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا پوری طرح نشانے پہ ہے۔ جب ہم ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو افغان سرزمین کا اس حوالے سے بھی نام لیا جاتا ہے، اور جو سیکیورٹی خدشات ہیں پاکستان کے، اسی طرح کے سیکیورٹی خدشات چین کو بھی ہیں، اور اسی طرح کے سیکیورٹی خدشات شاید روس کو بھی ہیں۔ روس میں جو ایک کانسرٹ ہال پہ حملہ ہوا تھا ماسکو میں، اس میں داعش کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑا گیا تھا، تاجکستان کے لوگ تھے اس میں، اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ افغانستان کی سرزمین جو ہے اس حوالے سے اس کا نام لیا گیا تھا۔ تو مختلف ممالک کے جو تحفظات ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے افغان جو طالبان کی حکومت ہے اس کو سوچنا ہے، اور اس کو سنجیدگی سے اس بات پہ سوچنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس خطے کے بڑے ممالک، انتہائی اہم ممالک جو ہیں اس معاملے پہ افغانستان سے ناراض ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس پر مزید بھی بات کرنی ہے، کیونکہ ایک مختصر سی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو اگلے کسی بھی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اس میں مزید تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔